بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا، آپ نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اس سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے، میں حضور سیدنا غوث اعظم سے ان کی سفارش کروں گا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملاعب القواس فرماتے ہیں، رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو ازراہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں، جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی، پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں، جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا۔ آپ نے بیان فرمایا، میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ میں نے خلیفہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی۔ شیخ زین الدین فرماتے ہیں، خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفیض ہونے لگے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد
ہو آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی۔ غیب سے ندا آئی اس کے ہاں اولاد نہیں، آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدے کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ ابوالزاد نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد باس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس کی بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا، وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا عرب بتوؤں نے ایک قافلہ لوٹا ہے، قافلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے جس میں وہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا، گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے۔ اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے۔ دینار لے کر واپس قیام گاہ پہنچا، بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی بات کی تصدیق کی۔ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا اے جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور ایک میرا دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو جانتے نہیں تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ کچھ کلام فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن نہ ہی وہ سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن
علی بن ابو طاہر ابراہیم انصاری فرماتے ہیں ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا حلوہ کھانا چاہتا ہے، اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا جاؤ حلوہ شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی، تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے، اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے قریب نہیں پہنچ سکی۔ حضرت ابو حامد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مصلی آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے حامد تم عنقریب بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص مقرر کر دیا اور ناظم اوقاف مقرر فرمایا۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہیتی بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم کا ایک مرید آپ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ کو دیکھ کر نہ سلام کیا نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آج کوئی شخص بھی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے اور نہ آپ کے نزدیک آ رہا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا، پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور آپ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ تنہا تھے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں، چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی۔ عرض کیا میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، میں اللہ عز و جل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں۔ آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بے حد کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات میں مشغول ہے۔ آپ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔
آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھائے گا۔ منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ عز و جل کی جانب سے حکم ہوا کہ 700 مردوں اور 700 عورتوں کو واصل باللہ کریں۔ آپ نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دوڑائی تو مجمع میں سے 700 مرد اور 700 عورتیں علیحدہ ہو گئیں۔ آپ نے ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو وہ سب واصل اللہ ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد با پیادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ نے اس چور سے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا دیہاتی ہوں۔ آپ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو چکی تھی۔ اسی دوران اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم ہوں گے۔ آپ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ کی بات سنی فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی، اے غوث اس چور کو سیدھے راستہ دکھاتے ہوئے قطب بنا دو۔ آپ نے اس چور کی جانب نگاہ دوڑائی تو آپ کے فیض روحانی سے قطب کے درجے پر وہ فائز ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو عباس خضر بن عبداللہ بن یحییٰ حسینی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں موجود پایا۔ اس نے آپ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سیب، اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ آپ نے ایک سیب ابو المظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکل آیا۔ اس نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا، اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ حضرت شیخ ابو محمد سے مروی ہے ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد شریف حاضر ہوا۔ کچھ دنوں تک آپ کے ہاں قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونا لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مت مانگنا۔ پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا۔ جب میں آپ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہیں ہوئی اور میں جوں آگے بڑھتا رہا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ پناہ میں لے کر آئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور یہ بچہ آپ سے بہت عقیدت رکھتا ہے، اس لیے میں اسے آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر چند دن مجاہدات کا حکم دیا۔ ایک دن لڑکے کی ماں اسے ملنے کے لیے آئی تو بھوک اور بیداری کے سبب اسے بہت کمزور پایا اور جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ پھر وہ عورت آپ کی خدمت میں آئی تو آپ کے سامنے مرغی کے گوشت کی ہڈیاں دیکھیں اور فوراً وہ بول پڑی کہ خود تو مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں، میرے لڑکے کو جو کی روٹی کھلا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو بوسیدہ ہڈیاں زندہ ہو گئیں اور وہ مرغی بن گئی اور وہ فوراً کھڑی ہوئی اور بولنے لگی۔ ایک بزرگ جس کا نام محمد قائد الادانی رحمۃ اللہ علیہ ہے نے بیان کیا ہے کہ ایک دن
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرح نورانی واز فرما رہے تھے اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی کہ ایک چیل چیختی ہوئی آپ کی مجلس پر سے گزری، جس سے حاضرین کی توجہ ہٹ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر تن سے جدا کر دے۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ ممبر سے اٹھے، چیل کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور چیل اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی، اور لوگ اس منظر کو دیکھ کر بہت مضطرب ہو گئے۔ ایک شخص جس کا نام معمر جراح تھا بتاتے ہیں کہ ایک دن محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ کچھ تحریر فرما رہے تھے کہ مکان کی چھت سے مٹی گرنے لگی۔ دوبارہ دیکھا تو ایسا ہی ہوا۔ جب چوتھی بار ایسا ہوا تو آپ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور فرمایا کہ تیرا سر تن سے جدا ہو جائے۔ یہ فرمانے کی دیر تھی کہ ویسا ہی ہوا، اور اس نظر کو دیکھ کر نہایت لوگ جو ہے مضطرب ہوئے۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں اگر مسلمان سے مجھے ایذا پہنچے تو اس کا بھی حال ایسے ہی ہوگا جیسے اس چوہے کا ہوا۔ ایک بزرگ شیخ عمر مسعود نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرہ نورانی ایک دن وضو فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا نے آپ پر بیٹ کر دی۔ یہ چڑیا اسی وقت گرتے ہی مر گئی۔ اس وضو کے بعد اتنا حصہ کپڑا دھویا اور اتار کر مجھے دے دیا کہ اسے فروخت کر کے اس کی رقم غرباء میں تقسیم کر دو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے بہت ہی قیمتی لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ یہ لباس جو ہے ریشم کے تاروں سے بنا ہوتا تھا اور بہت زیادہ قیمتی ہوتا تھا۔ جب اس واقعہ کے بعد اس لباس کو بازار میں تقسیم کیا گیا تو اس کے بہت زیادہ رقم وصول ہوئی، جو کہ غرباء میں تقسیم کر دی گئی۔ ایک بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور، میرے بچے کو 1.25 سال سے بخار کا عارضہ ہے، جو بڑھتا ہے نہ ہی گھٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اس بچے کے کان میں جا کر اس طرح کہہ دو، بخار دور ہو جائے گا کہ اے بخار، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ بخار فوراً بچے کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، اور اہل محلہ جو ہے وہ باقی لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اور شیخ ابو نصر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھے۔ ابو غالب فضل نامی ایک تاجر آیا اور کہنے لگا کہ حضور، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے۔ آپ نے دعوت کو قبول فرما لیا اور خچر پر سوار ہو کر ابو غالب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں بغداد کے کثیر التعداد علماء اور مشائخ موجود تھے۔ ابو غالب نے دسترخوان بچھایا اور قسم قسم کے کھانے رکھنے لگے۔ ایک بہت بڑا مٹکا بھی ساتھ لا کر رکھ دیا۔ محبوب سبحانی سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے حاضرین پر سکوت کا عالم طاری تھا۔ آپ نے شیخ علی کو اشارہ فرمایا کہ اس مٹکے کو لا کر میرے پاس رکھ دو، اور ساتھ ہی مٹکے کو کھولنے کا حکم بھی صادر فرمایا۔ کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک مفلوج الحال نابینا لڑکا تھا۔ آپ نے لڑکے سے فرمایا، اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ اسی وقت لڑکا بالکل تندرست ہو کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر حاضرین عالم اضطراب میں ڈوب گئے اور چاروں طرف شور برپا ہو گیا۔ پھر آپ بغیر کھانا کھائے واپس تشریف لے آئے۔ ایک دن حضور غوث الثقلین شیخ ابو الحسن کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ ایک کبوتری اور ایک قمری دیکھی۔ شیخ ابو الحسن نے بارگاہ غوثیت السمدانی میں عرض کیا، حضور، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی ہے۔ قمری نے 9 ماہ سے بولنا بند کر دیا ہے۔ آپ نے کبوتری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کبوتری، اپنے مالک کو نفع پہنچا، اور قمری سے فرمایا کہ اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح کر۔ آپ کا یہ فرمانا تھا۔ قمری نے بولنا شروع کر دیا، کبوتری نے انڈے دینے شروع کر دیے، اور تمام حیاتی ایسا ہی کرتے رہی،
اور صحت یاب بھی رہی۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل نے فرمایا، شیخ علی ابن ابی نصر جب بھی بیمار ہو جاتے وہ میرے باغ میں آتے۔ ایک دفعہ عالم مرض میں میرے باغ میں آئے۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کی بیمار پرسی کے لیے بھی وہ باغ میں تشریف لے آئے۔ باغ میں کھجور کے 2 درخت تھے جو خشک ہو چکے تھے، 4 سال سے پھل نہیں دے رہے تھے۔ اس کو کاٹنے کا ارادہ کر ہی رہے تھا، حضور غوث سمدانی اٹھے اور ایک درخت کے نیچے آپ نے وضو فرمایا اور دوسرے کے نیچے 2 رکعت نماز عطا فرمائی۔ ان پر 1 ہفتہ کے اندر پھل آنا شروع ہو گئے، حالانکہ اس وقت کھجور کے پھل کا موسم بھی نہیں تھا۔ حضرت شیخ ابو مالک زیال کا بیان ہے، ایک دن میں حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ میں کھڑا تھا۔ آپ نے اپنے گھر سے عصا لیے باہر تشریف لائے۔ مجھے یوں محسوس ہوا آج آپ اپنے عصا سے کسی کرامت کا ظہور فرمائیں گے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور عصا کو زمین میں گاڑ دیا۔ عصا زمین پر گاڑتے ہی روشن ہو چکا اور بدستور 1 گھنٹہ چمکتا رہا۔ اس کی منور شعاؤں سے اطراف و کناف بھی چمک اٹھے، اس کی روشنی آسمان کی طرف بھی چڑھتی تھی۔ پھر جب 1 گھنٹہ کے بعد آپ نے اسے اٹھایا تو عصا جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تمہاری یہی خواہش تھی نا جو تم نے دیکھا۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں اس قدر پانی آیا کہ بغداد کے ارد گرد بھی پانی چڑھ آیا۔ دیہاتی لوگ گھبرا کر حضور غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ آپ نے اپنا عصا مبارک لیا اور دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے اور عصا دجلہ کے کنارے پر گاڑ کر فرمایا کہ بس اس سے آگے نہ بڑھنا۔ پانی فوراً اتر کر اپنی اصلی حد پر پہنچ گیا۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ ایک مرتبہ محلہ حلبہ میں اپنے مہمان خانے میں وعظ فرماتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم پر اچانک حالت کشف طاری ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ ارشاد سن کر تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ صلحائے امت نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے عہد مبارک اور بعد میں قیامت تک آپ کی عطا کے بغیر ولی اللہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کے پہاڑوں پر مجاہدات میں مشغول تھے۔ انہوں نے بھی حضور سیدنا غوث اعظم کا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن جھکا دی اور یوں عرض گزار ہوئے، آپ کے قدمین شریفین میرے سر اور میرے آنکھوں پر ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کے لیے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تو یہ منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا، جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، کہ یہ ایک نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی اور اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن بکر حریمی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں 55 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا، میں لوگوں کو نہ جانتا، لوگ مجھے نہ جانتے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے جنہیں میں طریقت اور اصول کی تعلیم دیتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر بنے اور بعد میں اس وقت ان کو پہچانتا نہ تھا اور اس کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے، فرماتے کہ یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔
اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں، مختلف ریاضتوں اور مختلف مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، دوسرے سال پانی پر گزارا کیا اور تیسرے سال نہ میں نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ طبیعت خراب ہوئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لوٹتا شور مچاتا تھا۔ میرا تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے کر آئے، غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے دیں۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے تختہ پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور میں ان جالوں سے تم جیسوں کو شکار کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ میرا قلب ان تمام غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا، مجھے معلوم ہوا اس کے ساتھ کچھ امراض اور بھی ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں۔ نفس کا شیطان سرکش ہے۔ چنانچہ میں نے سال بھر پھر توجہ دلائی اور میرے نفس کے تمام امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں نے توکل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ موجود تھے۔ میں اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لایا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب اس دروازہ میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی فنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا تھا، جس سے ہوتا ہوا یہ خرقہ مجھ تک پہنچا اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک آج پہنچا دی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔
حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسہ میں تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ آپ کے لیے فی الحال تدریسی مصروفیات کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ آپ کی شبانہ روز کی محنت سے آپ کے نام کا شہرہ کچھ ہی دنوں میں سارے بغداد میں پھیل گیا۔ طلبہ دور دراز کے علاقوں سے علم کے حصول کے لیے آنے لگے۔ طلبہ کی تعداد جب مزید بڑھنا شروع ہو گئی تو ارد گرد کے کئی مکانات کو خرید کر مدرسہ میں داخل کر لیا گیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ 528 ہجری میں آپ مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تعمیر فرما چکے تھے۔ اس مدرسہ کی تعمیر میں آپ نے بحیثیت مزدور بھی حصہ لیا تھا۔ حضرت شیخ ابو الخشاب سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحو پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا واز سنوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ کی مجلس میں دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ آپ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا، ہماری صحبت اختیار کر لو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ آپ نے مجھے علم نحو کے علاوہ علوم عقلیہ اور تقلد حاصل کیے جس سے مجھے کوئی واقفیت پہلے نہیں تھی۔ 1 سال کے عرصہ میں آپ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی مجھے حاصل نہیں ہوئے تھے۔ منقول ہے حضرت شیخ بقا بن بطو، شیخ علی بن ہیتی اور شیخ کیلوی جب حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں آتے تو جھاڑو دیا کرتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ حضرات اندر داخل ہوتے اور اجازت ملنے پر ہی بیٹھتے تھے۔ آپ سے امان طلب کرتے اور امان مل جانے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے۔ جس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ حضرات سواری کے ہمراہ چلتے۔ آپ انہیں اس فعل سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت شیخ محمد قائل الادنیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا راز کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے کذب بیانی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے، اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا، نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا، بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا، لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔
آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں، آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے۔
حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منادی کرتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور رسول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، میں اسی جگہ 3 سال بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے، میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا، کانٹوں پر لوٹا شور مچایا کرتا، میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا۔ لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی۔ ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا، میری حالت درست ہو گئی، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا، نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار
خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ ایک کیسے ہے؟ جواب ملا یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے توکل کے دروازے پر آیا میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ میں ہجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لا دیا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا، میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے، مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئی تھی، وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبدالقادر یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔